بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، عجائبات کے پجاری رک جا، مخلوق و عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے سبحانہ و تعالی۔ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، ساری دنیا کا حاجت روا، ساری مخلوق کا حاجت روا، ساری مخلوق کو بنانے والا، ساری مخلوق کے ضرورت کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ جو ضرورت انسان کو ہے اسی کو بنایا، علم کے ذریعے سے سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سکھایا۔ علم آدم الاسماء کلہا، جو ضرورت ہے آدم کو، آزمائش تو آدم کے اوپر ہے۔ ماتحت ہے جن، دو جنس ہیں، سزا انعام کے لائق یہ دو جنس بنائیے، جنت و جہنم پہلے ہی بنایا۔ تو جنس کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ضرورت ہے بنانے سے پہلے ضرورت کو بنایا، پھر ضرورت والوں کو بنایا۔ پوری مخلوق کو ذرے ذرے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، محتاج ہیں اپنے اللہ کے، فقراء ہیں اپنے اللہ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب میں، علم آدم الاسماء کلہا، کلہا کی معنی سب علم نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ آدم کو جو ضرورت ہے، ان کی اولاد کو جو ضرورت ہے وہ بتلایا علم کے ذریعے، اور وجود کے اندر انسان و جن کے اندر مشینیں بھی فٹ کی، دل و دماغ ان کا صحیح ہو، پھر ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر دماغ صحیح نہیں، زندگی ختم ہو گئی، ان کے بعد ان کے اوپر ذمہ داری نہیں، ذمہ داری اس دنیا میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی کو، جیسے کہتے ہیں آخری راؤنڈ، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ دنیا اب بہت تھوڑا سا عرصہ رہی ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک بیت ہے، شعر ہے شاعروں کا، اتر کر حرا سے سوئے کو میں آیا، حقیقت سے ناواقف تھے، ایک نسخہ کیمیائے ساتھ لایا، وہ ہے مقدس کتاب، ان کے ذریعے، اور جو ساتھ لایا اس رسول کے ذریعے دنیا میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ سکون ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ہیں، وہاں فنائیت نہیں، یہاں بقا نہیں۔ تو مقدس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کے ذریعے ہدایت کی، ہر مثال بیان کی، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی حکمت کے ذریعے۔ کیوں؟ مقدس کتاب میں رب العالمین نے کہا کہ نبیوں کو ہم
علم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی، دانائی بھی۔ تو مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کچھ دعائیں ہیں اور قرآن شریف کی رہنمائی، کیونکہ میرا موضوع ہوتا ہے القرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ ہماری نعمتوں سے فائدہ لیتے ہیں، مگر ان کی ذہن، ان کی چوائس اس دنیا میں صرف یہی ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملے، چاہے وہ قبول کرتے ہیں کہ نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے، مگر ان کی نیت، ان کے اعمال صرف یہ ہوتے ہیں کہ یہاں کی نعمتیں ملے، یہاں کی بھی نعمتیں وہاں کی نعمتوں کا نقل ہے، یہاں کی تکلیفیں وہاں کے نعمتوں کا بھی نقل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ ان کی بات ہے دل کی، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، رب کہتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں جو بھی بھلائی ہمیں ملے، سون ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، نعمتیں بے انداز ہیں، ان کا مقصد یہی ہے، ہدف ان کا یہ ہے ہم دنیا کے نعمتوں کو حاصل کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ دنیا میں کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہاں دنیا میں بھی حسنتاً، دنیا میں بھی خوشی، دنیا میں بھی سکون، دنیا میں بھی امن، تکلیفات سے بچنا، تکلیفات سے اللہ تو بچانا، تکلیفات اچھی چیز نہیں ہے آزمائش، مگر ایمان والوں کے دل میں ہے، اللہ کہتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے جس نے ہمیں بنایا یہ دنیا بھی ہے آگے بھی ہے، اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، بھلا دنیا پہ اعتبار کیوں کیا جاتا ہے؟ ریڈیو پہ، سائنسدانوں پہ، ڈاکٹر کے اوپر، دنیا میں بہت چیزیں انسان نے نہیں دیکھی، ان پہ اعتبار ہے، اخبار پہ اعتبار ہے، خبروں پہ اعتبار ہے، اپنے لیڈروں پہ اعتبار ہے، اور اپنے اللہ کے اوپر، ان کے رسول کے اوپر بے اعتباری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھل کے بتایا دلوں کا راز انسان کا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ دنیا بھی حسنا کر دے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی قلت سے، ذلت سے، سید اسقام، بری بیماریوں سے، ذلت سے بچانا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پہلے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ دنیا میں سب نعمتیں ملے، ان کا آخرت میں حصہ نہیں، کیونکہ آخرت کے لیے ان کا نہ ذہن ہے، نہ محنت ہے، نہ خیال ہے، نہ درد ہے، نہ فکر ہے، نہ یاداشت ہے کہ مجھے یہاں سے جانا بھی ہے آگے کی دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کچھ ایسے ہیں دنیا کی بھی نعمتیں مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی حسنہ ہو، آخرت بھی بری نہ ہو، وہاں بھی خواری نہ ہو، وہاں بھی عزت ہو، اور دنیا میں بھی عزت ہو۔ یہ نعمتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں ان کا انداز نہیں۔ وقنا عذاب النار، تیسری نگاہ ہے، آگ سے بچانا، عذاب سے، یعنی ان کے ذہن میں یہ اعتبار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، قرآن شریف جو کہتا ہے، وہ دنیا آنے والی ہے، حساب کا دن آنے والا ہے،
تو قرآن شریف نے دلوں کی بات بتاتی کہ تیری نیت جو ہوگی، دنیا میں بہت لوگ اچھے کام کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، مگر پیارے پیغمبر نے بتلایا وہ نیت کے اوپر ہے۔ ہجرت کرتے ہیں، وہ بھی نیت کے اوپر ہے۔ ہجرت ان کی قبول اللہ کے لیے، خیرات قبول اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو قیامت کے دن جب وہ اپنا اجر مانگے گا، خیرات کا، اچھائی کا، شہادت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، قد قیل، اے بندے، اے بندی، تیرے دل میں جو تھا، دماغ میں تھا، قد قیل، وہ کہا گیا کہ لوگ کہیں یہ اچھا آدمی ہے، یہ سخی ہے۔ مریض جو ہوتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت دی۔ حکیم جو ہوتا ہے مرض کے لیے، کتنا پیچیدہ مرض ہے، خیرات بھی کرے، اچھائی بھی کرے، لیکن لوگ مجھے اچھا سمجھے، ان کی چوائس یہ ہو، یا مجھے ووٹ دے یا میری مدد کرے تو میں اپنے انجام پہ پہنچ جاؤں، اچھی چیز مل جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکیم کے ذریعے بھی سمجھایا اور کلام اللہ کے ذریعے بھی سمجھایا۔ آج کی ایسی آسان طریقہ، ایسی تقریر وائز ہے، مجھے تو عبرت لگتی ہے حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کچھ کہتے ہیں یہ الفاظ کہو، صبح شام کہو، تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن ان کو یہ کھل کے نہیں کہتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ لفظ جو کہتے ہو، ان کے اوپر تمہارا اعمال ہے، نیت ہے یا قول ہے، فعل الگ، صرف قول کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے دنیا والو، تیرے اعمال، تیرے قول و فعل میں اگر فرق ہوگا، جیسے آج رہنما جو ہیں ان کے قول دیکھیں، ایسے باتیں سب کرتے ہیں جیسے ان جیسا کوئی سچائی نہیں ہے۔ قول اور فعل کے تضاد کے لیے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، بڑے کے ہاتھوں، حاکموں کے ہاتھوں، مخلوق کے ہاتھوں، یا قدرت کی آفات آسمان سے، زمین سے، خود اپنے وجود سے نکلتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حکیم، دیکھو علاج سمجھانے کا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان اس دنیا میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بقا کی طرف ان کا روح جاتا ہے، بدن اس دنیا میں، انقطع عمل، ان کا چیپٹر بند ہو گیا عمل کا، ان کا سورج غروب ہو گیا۔ الا من ثلاث، ان کے 3 عمل جاری رہیں گے دنیا میں۔ صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ ہو جو جاری ہو اللہ کی رضا کے لیے، او علم ينتفع به، یا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، دین کے ساتھ دنیا کا، ينتفع به، جو ان سے نفع دیتا ہے پچھلے لوگوں کو، صرف اللہ کے رضا کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ گھر والوں کی خدمت کرو
یہ سمجھو اللہ کی مخلوق ہے، میرے تابع دی ہے، ان سے اچھا چلوں، یہ اچھا اللہ کی مخلوق ہے۔ جانور ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تھانے پہ جائیں گے کیا؟ یہ مخلوق تھانے پہ نہیں جاتی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہے ایمان اور فکر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا چلنا۔ اولد صالح یدعو لہ، 3 چیزیں ہیں مرنے کے بعد، یا ان کی اولاد ہو، صالح ہو۔ بہت سے تو مال ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا مر گیا، چلو بھائی پیچھے جھگڑا، لوگ کہیں گے دیکھو حرام کے پیسے اکٹھے کیے نا، اب پچھلوں کا حال دیکھو، اور حرام کا نتیجہ تو سب کے ذہن میں آتا ہے۔ اولد صالح یدعو لہ، یا اولاد صالح ہو جو ان کے لیے دعا مانگے۔ یہ بھی خدا کی نعمت ہے کہ اولاد یا شاگرد، وہ بھی اولاد ہے، علم جو دیا۔ یدعو لہ، دعا پہنچتی ہے ان کو پاس، دعا کا اثر ہے، پہنچتی ہے، سنتے نہیں ہیں، پہنچتی ہے۔ اچھے لوگوں پہ اوپر رحمت کی دعا ہے، اللہم صلی اللہ محمد، اللہ تو رحمت نازل کر دے، علاق رحمت ہے، اللہ کی رحمت بے انداز ہے۔ یہ سلام، یہ صلات پہنچی ان کے اوپر۔ گناہ گار کے لیے پیارے پیغمبر حکیم نے بتلایا، کوئی آدمی کھڈے میں گر جائے، مثال تو دیکھو، دعا کی قوت اتنی ہے، کھڈے والے کو کوئی ہاتھ دے کے باہر نکالے، دنیا والوں تمہاری دعائیں وہاں پہنچتی ہیں، وہاں پہنچتی ہیں، ان کو دعا کی ضرورت ہے۔ تیری بھلائی کا نتیجہ پھر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ پیغمبر نے کہا اگر میرے لیے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، جو میرے اوپر صلوات پڑے گا، دعا مانگے گا، یہ دعا ہے پیغمبر کے لیے، آل پیغمبر کے لیے، جو پیغمبر کے ساتھ دیے ان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر بتا دے، انسانیت کو بتا دے، اپنی امت کو، جو ایک مرتبہ رحمت کے لیے دعا مانگتا ہے، میرا اللہ ان کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ تو حکیم نے تو بتلایا، اب فائدہ لے یا نہ لے۔ ایک اور حدیث بتلائی، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی آسانی ہے، مجھے اس جیسی آسانی کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی۔ الفاظ نظر آئیے، پڑھو، وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جب تک انسان خود کو بدل، اصلاح، ازالہ، فکر، درد، دنیا کے جانے کے بعد کیا میں ہوگا میرا حال، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، ایمان والے کو کم از کم ہو تو ہر وقت کم از کم دن میں 2-4 مرتبہ موت کو یاد کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری، کتنی آسانی۔ اذا مات الانسان، وہاں کا جب انسان مر جاتا ہے تو ان کا عمل ختم۔ یہاں کہا کل عین باقیت، کاف چھوٹا، قیامت کے دن سارے آنکھوں سے پانی بہے گا، زار و قطار اپنے حال کے اوپر۔ حکیم خیر الانام مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظوں سے ہم فائدہ لیں، انسانیت فائدہ لے، جن فائدہ لے۔ کہا مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے کل عین باقیت، کاف چھوٹا، کل عین باقیت، قیامت کا روز جب آئے گا سب نکل کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میدان میں سارا میدان صاف ہوگا اور ہر آنکھ سے پانی بہے گا، زار و قطار افسوس، گزر گیا گزران، کیا جھوپڑی کیا مکان،
گئی دنیا وہ گزر کے۔ قرآن شریف نے تفصیلی بات کی ہے، کبھی کہا 7 دن، کبھی کہا یہ 1 دن، کبھی کہا 10 دن، جیسے ہوتا ہے زندگی گزر گئی کل کا دن ہے۔ کہا مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آنکھوں سے پانی بہے گا قیامت کے دن ہزاروں قطار، الا من ثلاث، تین عمل والے لوگ ہیں۔ 2 کو تو بڑا عمل ہے، بڑے جہاد والے ہیں، وہ سہرت فی سبیل اللہ، بڑے نیکوکار ہو، مگر ایک بہت آسانی پیارے پیغمبر نے فرمائی، جس سے ہدایت بھی ملتی ہے اور دل بھی نرم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت قریب آتی ہے۔ اب قریب آنے کے بعد پھر وہ فائدہ لے یا نہ لے، لیکن مسئلہ آسان ہے۔ کل عین باقیت، سب آنکھوں سے آنسو بہے گا، الا من ثلاث، مگر 3 آنکھوں والے ہوں گے محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں۔ عین یخرج مثل راس الذباب من خشیت اللہ، اس آنکھ سے جو اللہ کے خوف سے، کتنے بھی گناہ گار ہو، اللہ کے خوف سے، سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے، اللہ کی نعمتوں سے، ان کی نعمتیں یاد ذہن میں آ گئی، اپنے گناہ آ گئے، قیامت آ گئی، قبر آ گئی، اب آنکھوں سے آنسو بہنے لگا اس دنیا میں۔ یخرج مثل راس الذباب، آنکھوں سے پیغمبر کا درس تو دیکھیں، یہ مکھی جو ہوتی ہے، مکھی کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا میرے رب نے مجھے بتلایا، جو بندہ میرے خوف سے، بندی میرے خوف سے روتا ہے، 2 آنکھیں وہ، تیسری آنکھوں والے یہ 3 جو اشخاص ہیں، قیامت کے دن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے گا۔ دنیا میں رونے سے اللہ کی رحمت کا اس وقت ہی قریب آتی ہے، فرق آ جاتا ہے، دل و دماغ میں فرق آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے فائدہ لے تو رہنمائی ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ توفیق، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، مصرف القلوب اللہ کی ذات ہے، مثبت القلوب، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، ثابت قدم رہے انسان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کم از کم میری ایک عرض ہے، اپنی نجات کے لیے اور آپ کے نجات کے لیے ان بات کو یاد کریں، کم از کم اس کا فائدہ جلدی ہوگا۔ کم از کم دن میں 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے اپنے حال پہ، اپنے گناہوں پہ، رب کی رحمت پہ، رب کی قوت پہ انسان کو رونا چاہیے، پھر ان کو جواب آئے گا رحمت سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشینیں فٹ ہیں، دل و دماغ اس میں رکھا ہے، الہام۔ نبی نہ سمجھائے، یہ تو نبی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی، لیکن دماغ میں وہ چیز رکھی ہے انسان کو جن میں الہام ہوتا ہے، اللہ خود بات کرتا ہے انسان سے، اور انسان بھی اگر اللہ سے بات کرے تو یوں سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ہے اور انسان سے بات کرتا ہے، اور خود بھی سکون محسوس کرے گا کہ واقعی میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، معافی مانگی، توفیق مانگی، نعمت مانگی، پناہ مانگی ان سے، شیاطین کی قوت سے، شیاطینوں سے، اپنے نفس سے، اللہ تیرے امان میں، تیری پناہ میں۔ تو یہ جو نقصہ ہے، راس الذباب من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا بہت آسان،
ایک عمل ہے، پھر اور عملوں کی توفیق ہوگی۔ اگر توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ یہ رونا قبول ہے، ورنہ بار بار انسان روئے اپنے حال پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کے حکم سے، ان کی ڈر سے ہم اپنے اوپر خود قانون لگائیں، مخلوق کا قانون نہیں، خالق کا قانون۔ پھر ان میں غلطی ہوتی ہے، انسان کو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ نے کہا ہاں الا اللمم، چیٹیں لگتی رہیں گی، الا اللمم الذین یجتنبون کبائر الاسم، خوف کرو، قتل نہ کرو، ایسی باتیں نہیں کرو، شرک نہیں کرو، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، فواحش سے بچو۔ اگر ہو گئی تو دعا مانگو، رو اللہ مجھ سے یہ فواحش ہو گئی، یہ گناہ ہو گئے، جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان مغفرت مانگے اور توفیق مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم بار بار مقدس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، بار بار مرتے دم تک یہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔